دقت ہوگی. انی اسکنت من ذریت، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو. یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتا ہے نہ دانا ہے نہ پانی ہے، تو جان اور یہ جانے. اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا اور آپ نے منہ موڑا. اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے، اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے. ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہیں، ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے. جب ہاجر، میں ایک دفعہ میں ایسے ہی سوچ میں بیٹھا، میں اتنا رویا. میں نے کہا جب وہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی، اور چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں. تو شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا. کالے پہاڑوں کا اندھیرا، اندھیری رات کا اندھیرا. تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے. ستارے روزانہ ہی نکلتے تھے، لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے. کون اسے یہاں چھوڑ گیا؟ چاندنی رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی. وہ رات کیسی، پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت ہاجرہ پر. یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں، بیویاں شور مچا دیتی ہیں، چھوڑ کے جاندے پہ وہ، چھوڑ کے جاندے پہ. اس ہاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی، اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے. وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا. اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا، میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا. ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اسے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی. اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا. ہم 92 کے حج میں پھنس گئے. مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا. جو اس وقت ہمارا حال ہو، ہمیں پتہ تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے، لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے، چیخ و پکار تھی. ہاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا؟ اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے. بے بس ماں دیکھ رہی ہے، میں کیا کروں. میں قطر میں تھا جماعت میں، تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا تو ایمرجنسی سے انہوں لے کر گئے. ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں، جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے، چھوٹا سا. اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس کو یوں دیکھ رہی تھی. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے، کہ جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم. نالہ اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم. جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا. میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا، اور میں آج رو رہا ہوں 15 سال کا قصہ یاد کر کے. تو ہاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟
کون سی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی، کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں کھانا لاتا ہوں؟ موت تھی، دونوں ماں بیٹی کی۔ تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی، انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے۔ انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے۔ وہ بھاگیں، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن ملسم کے مر پوسا۔ یہ ہماری سرائکی کا شاعری ہے۔ مشرق دیکھتے ہوں، مغرب دیکھتے ہوں، دائیں بائیں دیکھتے ہوں، کوئی ہے میری فریاد سننے والا۔ یہ حالت تھی اس وقت ام اسماعیل کی۔ نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں، وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا، تو دوڑ لگاتے۔ مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی۔ جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا۔ مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا۔ آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی، وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتھے مر جاؤں وہ اتھے مر جاؤں۔ پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا، مر گیا کہ نہیں؟ تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی۔ پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اتنے چکر کیوں لگوائے، پہلے ہی نکال دیتا۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ صدیاں ہزار غلام میں، کر جانے باغ بہاراں ہو۔ منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھامے 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بن۔ کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں۔ یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا؟ پہلے کیوں نہیں نکالا؟ کہ عشق کا راستہ یہ ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، راستہ عشق، عشق اشقا سے۔ اشقا کہتے ہیں آکاس بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی، تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے، سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے۔ اس سے عشق ہے کہ عشق ایسی چیز ہے، عشق تے آتش ڈوہیں برابر، اتے عشق دا تاؤ تے کھیڑا۔
آتش ساڑے کخت کا نیرا، عشق ساڑے دل جڑا. خواجہ غلام فرید صاحب کی شاعری سنا رہا ہوں کہ عشق میں بھی آگ ہے اور لکڑی میں بھی آگ ہے. لکڑی کی آگ خس و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر دیتی ہے. یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے. ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا. جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا. دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے. تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ نیچے زور میں، اللہ کو بھی یہی منظور تھا، وہ نیچے زور. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زم زم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا. اور آپ حیران ہوں گے، آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس. تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. طائف تک ساری زمین کو کھنگالا، کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں ہے. کہیں چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لنک ہوتا ہے، کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے. زمزم کا کوئی لنک نہیں. جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں سوراخ، وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا. اور جو ہی موٹر بند کرتے تو وہ جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا. اس میں نہ مچھر ہے، نہ اس میں کوئی کیڑا ہے، نہ کوئی مکوڑا ہے، پاک صاف پانی. زمزم زمزم. جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد. اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا. ایسے تو نہیں ہے نا. تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا. پیچھے ابراہیم والد ہیں دینا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے. بنو اسرائیل میں 4000 اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد. تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز، وہ اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں. وزن اٹھاؤ، دوڑو، وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں. یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے. تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا، پانی نہیں تھا تو وہ پانی کی تلاش میں تھے. انہوں نے پرندے دیکھے. وہ کہنے کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں. انہوں نے 2 آدمی بھیجے. آگے دیکھا ایک خاتون، ایک بچہ اور کنواں تو نہیں تھا، پانی ہو چشمہ. تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں. کہا ٹھہرو لیکن پانی میرا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی آپ کا ہے. تو ایک سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے آؤ. مل کے آؤ. جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی. اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، بس رونا ہی پڑے گا. اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو
کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنت کی طلبگار نہیں۔ 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا۔ وہ اونٹنی بٹھائی، کہا تشریف لائیے، کہنے لگے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات۔ نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں۔ تو اف نہیں کی، آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے جگر کا لہو پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا۔ کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، یہ کیا ملنا ہے، نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے۔ کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دو، کہتے سینے سے لگایا، پیار کی، بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے، بچوں کو پتہ نہیں کون ہے۔ کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ پانی پاک ملا ہے؟ ٹھیک ہے، واپس۔ فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے، قیمتی چیز قربان کرو، پتہ نہیں کتنی بکریاں قربان کر دیں۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، عدد مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ 1500 کلومیٹر ہے، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر ہے، چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس مہینے کے ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کس لیے جا رہا؟ ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں۔ کتنی دفعہ اللہ نے دنیا پھرائی یہ، اور اس باپ کی عمر 92 سال ہو چکی، 92 سال مولانا صاحب، اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کروں۔ اللہ کی مان کے دکھاتی۔ اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مانگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہی ہے، اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو، ہم بھی چھریاں چلا دیتے۔ تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دیتا۔ عاصم کا بازو ٹوٹا، 6 سال کا تھا، اس کو جوڑ رہے تھے تو اس کی چیخیں نکل نہیں تھی، میں باہر نکل گیا، مجھ سے چیخیں سنی نہیں گئی، حالانکہ اس کا علاج کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ اور یہ 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے۔ تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا۔
وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا، یا بیوی کا آپس میں. یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد انہوں نے ایک قدم اٹھایا، لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں. وہ بڑی خوش ہوئی، ماں بھی بچہ بھی اچھل رہا ہے، اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر. وہ جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی، وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بنی انی، کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے. انی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے. فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے؟ قربان جو اس ماں پہ اس نے 7-8 سال کے بچوں کو کیا ترتیب، کیا تربیت دی. یا ابت فعل ما تؤمر، یعنی یا ابت افعل، بیچ میں کوئی حرف نہیں، کوئی عطف نہیں. یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑا. ابا کرو آپ. یہ جب ماں اپنے بچوں کو فوکس کر، آج کی مائیں، میں گلہ کرتا ہوں آپ کے والدین سے، میں گلہ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا. یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں. اس بدبخت یہ کیا فون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ فون، سیمسنگ موبائل، اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں. 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، اسے ماں کی گود چاہیے، اسے اسکول بھیج رہے ہیں. وہ وہاں میرے بچے کو ڈسلیکسیا تھا، اس کو عاصم کو، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک بیماری ہے. تو اس کی ٹیچریں مار 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 اس کا حشر کر دیتی. میرا بچہ برباد کر دیا انہوں نے. وہ 6 سال کی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو. میں ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو، تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد ہے، اور اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی. اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گی، عزت پائیں گی. پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، ان پڑھوں نے نہیں لوٹا. ابا جی، بابا جی، آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا، اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا. پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی. تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا. بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں، وہ جب مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے. اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا. اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا الٹائیں، طلّہ للجبین، میرا سر زمین پہ لگا ہے، گردن نہیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ کر. اب میں تو مرغی ذبح ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا. قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، خود کرے یا اوپر کھڑا. میں نہیں کھڑا ہو سکتا. جانور جب تڑپتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا، تو میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے،
اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، اور چھری یہاں رکھی ہوگی، کیا کیفیت؟ تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہ یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں، یا اللہ یہ میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے پر سب کچھ قربان ہے، اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے